بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني، الحصة الثانية، الأسئلة والتمارين. كم قسما للجملة؟ आपने पढ़ लिया للجملة قسمان، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. ما هي الجملة الخبرية وكم قسما لها؟ الجملة الخبرية کی تعریف آپ نے پڑھ لی. ما يمكن أن يوصف قائلها بأنه صادق في قوله أو كاذب. اور اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. ما هو المسند والمسند الیہ؟ آخر میں آپ نے پڑھ لیا کہ المسند کہتے ہیں ما یحکم به، اور مسند الیہ ما یحکم علیہ. هل يمكن للاسم والفعل والحرف ان يكون مسندا ومسندا الیہ؟ آپ بتائیے شاباش. الاسم يكون مسندا ومسندا الیہ، والفعل يكون مسندا ولا مسندا الیہ، والحرف لا يمكن ان يكون مسندا ولا مسند الیہ. یہ آپ کو سبق کے اندر بتا دیا ہے. ابھی آ جائے، آج کی تمرینات بہت زبردست ہے. عین الجملۃ الاسمیۃ والفعلیۃ، جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے پہچان کرو، ٹھیک ہے. والمسند والمسند الیہ، جب جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو تو اس کے اندر مسند اور مسند الیہ کون کون سا ہے؟ پہلا جز، دوسرا جز. والفعل وفاعلہ، فعل اور فاعل کی پہچان کرو فی الجمل الآتیۃ. مثال میں بتاتا ہوں. الشاب صادق، الشاب صادق. سب سے پہلے نمبر پر اگر آپ دیکھیں کہ یہ لفظ ہے یا یہ لفظ ہے، ظاہر ہے الشاب صادق، نوجوان صادق ہے، سچا ہے، یہ لفظ ہے. لفظ کے اندر مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے نا، دو جملوں، دو مفردات سے مل کر بنا، مرکب ہے. مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ بولے. نوجوان سچا ہے، مرکب مفید ہے، بات پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. مرکب مفید کے اندر جب یہ کون سا جملہ ہے؟ اسمی جملہ خبریہ یا انشائیہ؟ جملہ خبریہ ہے نا. یمکن ان یوصف قائلها بانه صادق فی قوله او کاذب، اس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. اچھا، جب جملہ خبریہ ہو گیا، ابھی بتائیں کہ آیا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ پہلے جز کو دیکھا، اسم تھا، جملہ اسمیہ ہے. ابھی بتائیں شاباش کہ اس میں مبتدا اور خبر کون کون سے ہیں؟ تو پہلا جز مسند الیہ مبتدا، دوسرا جز مسند خبر. یہ اجرا ہے جو ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کے ہم ابھی پریکٹیکل وہ کر رہے ہیں. تو یہاں تو آپ نے اتنا بتانا ہے الشاب صادق، هذه جملۃ، یہ جملہ ہے استاد جی. وفی الجملۃ جملۃ خبریۃ، جملے میں جملہ خبریہ ہے. وفی الجملۃ الخبریۃ جملۃ اسمیۃ، جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ ہے. الجزء الاول الشاب مبتدا مسند الیہ، الجزء الثانی صادق خبر، مسند یا خبر. بس یہ اس کی ترکیب ہے. البلد کبیر کو دیکھیے، البلد کبیر، هذه جملة وفي الجملة جملة خبریة وفي الجملة الخبریة جملة اسمیة. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا جز اسم نہیں ہے. اچھا چلو ابھی بتاؤ کہ اس میں مسند اور مسند الیہ کون کون ہے؟ تو آپ بتائیے. البلد کیا ہے؟ مسند الیہ مبتدا، اور کبیر خبر ہے. طالبات کہتے ہیں ہمیں ترکیب نہیں آتی. کیا مشکل ہے ترکیب میں؟ اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے جملہ ہے، جملہ میں جملہ خبریہ ہے. جملہ خبریہ کے اندر پہلا جز کیا ہے؟ بولے. جملہ خبریہ کے اندر جملہ اسمیہ، کیونکہ پہلا جز اسم ہے، پہلے جز کو مبتدا دوسرے کو خبر کہیں گے. خالد کتب، ابھی آپ دیکھیں پہلا جز اسم ہے اگرچہ دوسرا جز فعل ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جملہ اسمیہ ہے، پہلے جز کو مبتدا دوسرے کو خبر کہیں گے. الحج فریضۃ جملہ اسمیہ. سافر بکر جملہ فعلیہ آ گیا. آپ نے کہا سافر بکر کا معنی ہے بکر نے سفر کیا. فہذہ جملۃ، یہ جملہ ہے استاد جی، یہ مرکب ہے، مرکب مفید ہے. مرکب مفید میں جملہ خبریہ ہے، جملہ خبریہ میں جملہ فعلیہ ہے. سافر فعل ہے، جز اول فعل ہے، بکر جز ثانی فاعل مسند الیہ. باقی بھی آپ تمام تراکیب دیکھ لے، سب کے سب یا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے. پہلے جز کو کیا کہیں گے وہ بتانا ہے، دوسرے جز کو کیا کہیں گے وہ بتانا ہے. تو جملہ اسمیہ کے سب بہت ساری مثالیں میں نے آپ کو بتائی، آپ نے تمام کو حل کرنا ہے. کوئی مشکل ہو تو پوچھ لیجئے. مثال زرع الفلاح،
زرع الفلاحو کہ کاشتکار نے کاشتکاری کی، کھیتی بوئی، کھیتی کر لی انہوں نے، تو کاشتکار فلاح. اب یہاں پر دیکھو پہلا جز فعل ہے تو یہ فعل ہوا، یہ اس کا فاعل ہوا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوا. صلت فاطمہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوا. تو آپ نے آج کے سبق میں تو صرف یہ پہچان کرنی ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے، پھر جملہ خبریہ کے یہ تمام کے تمام جملہ خبریہ ہے، کہتے ہیں یا اطمینان رکھ کے. پھر جملہ خبریہ کے اندر اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ اگر اسمیہ ہے تو پہلا جز دوسرا جز کو کیا کیا کہیں گے، یہاں مبتدا کون ہے، خبر کون ہے. اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو پہلا جز فعل کون سا ہے اور فاعل اس کا کہاں ہے. بس یہ آج کے سبق میں ترتیب ہے. ابھی آتے ہیں قرآنی آیات میں. عین فی الآیات الآتیہ الجملۃ الاسمیہ والفعلیہ. ابھی ذرا قرآن مجید میں جملہ اسمیہ اور فعلیہ بتائیں. والمسند والمسند الیہ، مسند مسند الیہ. اگر جملہ اسمیہ ہے تو مسند مسند الیہ کون ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو فعل اور فاعل کون سا ہے. ابھی ان آیات میں آپ نے سوچنا ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ ایک جملہ ہے، آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اگر کوئی طالبہ کہیں جملہ اسمیہ ہے تو میرا سوال ہے کیوں؟ آپ کو استاد صاحب پہلا جز دیکھیں نا، اسم ہے. چلو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. چلو ابھی یہ بتاؤ کہ مسند اور مسند الیہ کی پہچان کراؤ، مبتدا خبر کون ہے؟ تو الحمد مبتدا ہے، للہ خبر ہے. رب العالمین پڑھ لیں گے کہ کیا ہے، وہ لفظ اللہ سے بدل ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے کی لمبی ترکیب میں ہے. ہدل للمتقین آپ نے دیکھ لیا جملہ اسمیہ ہے، پہلا جز مبتدا دوسرا خبر. ختم اللہ علی قلوبہم آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا استاد صاحب یہ جملہ فعلیہ ہے. زندہ باد. ٹھیک ہے، کیوں؟ ختم فعل آیا ہے پہلے نمبر پر. چلو بیٹا ابھی یہ بتاؤ کہ اس میں فعل اور فاعل کی پہچان کراؤ. آپ نے فوراً کہا ختم پہلا جز ہے، یہ فعل ہے، اللہ یہ فاعل ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم آپ دیکھ سکتی ہے جملہ ہے، جملہ میں جملہ اسمیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ شروع میں آیا ہے، یہ مبتدا ہوا. یستہزئ بہم ویمدہم پورا جملہ خبر بن رہا ہے. فبدل الذین ظلموا جملہ فعلیہ ہے کیونکہ پہلا جز فعل آیا ہے، یہ فعل ہوا. الذین ظلموا پورا جملہ مل کر بدل کا فاعل بن رہا ہے دوسرا جز. کتاب انزلناہ کتاب آپ کو پتہ ہے جملہ اسمیہ ہے. کیوں؟ کتاب کیا ہے بولو، مبتدا ہے، انزلناہ خبر ہے، فعل فاعل مل کر. ان فی خلق السماوات والارض جملہ اسمیہ ہے، فعل تو نہیں ہے کوئی بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تنزل الملائکۃ جملہ فعلیہ ہے، فعل فاعل ہے. وحصل ما فی الصدور جملہ فعلیہ ہے، محمد رسول اللہ. تو آپ نے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کا پہچان کرا کر کے یہ بتانا ہے کہ جز اول کون ہے، کیا بن رہا ہے، جز ثانی کیا ہے اور کیا بن رہا ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اکتب خمس امثلۃ لکل من الجملۃ الفعلیہ والاسمیہ یہ بہت اہم مشق ہے. آپ نے 5 جملہ اسمیہ کے جملے بنانے ہیں اور 5 جملہ فعلیہ کے خود. اور کوشش کریں اگر ممکن ہو قرآن مجید سے بھی 5 جملہ اسمیہ کے الفاظ اور 5 جملہ فعلیہ کے الفاظ نکال کر کے اس کو اپنے کاپی میں لکھیں اور ہمیں اپنے معلمہ کو دکھا دیں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ آپ نے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو سمجھ لیا ہے یا نہیں. یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. دیکھیں جب ہم آگے جائیں گے ترکیب میں تو یاد رکھیے پہلے والے اسباق کی بھی اس میں دیکھیں گے اور مراجعات کریں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے. مثال کے طور پر الشاب صادق میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم شروع کے سبق سے دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ مرکب ہے. لفظ میں لفظ ہے، لفظ میں مرکب ہے، مرکب میں مرکب مفید ہے، مرکب مفید میں جملہ خبریہ ہے، جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ میں پہلا جو شاب مبتدا ہے دوسرا خبر ہے. طار العصفور پرندہ اڑ گیا، اس کو اگر میں دیکھوں تو یہ مرکب ہے، لفظ ہے کیونکہ انسان اس کا تلفظ کرتا ہے. پھر یہ مرکب ہے کیونکہ 2 الفاظ سے بنا ہے. پھر مرکب میں مرکب مفید ہے کیونکہ بات پوری ہو رہی ہے. پھر مرکب مفید میں جملہ خبریہ ہے کیونکہ سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے. پھر جملہ خبریہ کے اندر جملہ فعلیہ ہے کیونکہ پہلا جز فعل ہے. اور پھر جملہ فعلیہ کے اندر پہلا جز طارا فعل، العصفور فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ بس ترکیب ہے اور یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے جو آپ نے دیکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے انشاءاللہ.